اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ماہ مبارک رمضان کی سعادتوں سے بہرور ہوتے ہوئے الحمدللہ ہماری کاوش اور کوشش یہ ہے کہ اس معبود کی بارگاہ میں دست دعا بلند کرنے کا سلیقہ حاصل ہو جائے، تو یہی ہماری معراج بندگی ہے۔ کل آپ حضرات کی خدمت اقدس میں گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ آخر ہم دعا کرتے ہیں، دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ تو اس کا سوال کا جواب دیتے ہوئے ہم نے اس بات کو عرض کیا تھا تاکہ اس حوالے سے یہ بات بھی واضح ہو جائے کہ دعا کیوں ہوتی ہے۔ دعا میں تقدم ضروری ہے، دعا کے اندر ابتدا ضروری ہے، اس لیے کہ جب ہم دعا میں ابتدا کرتے ہیں، تقدم کرتے ہیں، تو وحدہ لا شریک پروردگار اس کی جزا یہ دیتا ہے کہ جس وقت ہم مصیبت میں ہوتے ہیں تو ہماری دعا سے پہلے ہی ہماری مصیبت ختم ہو جایا کرتی ہے۔ دعا کیوں، اس کو ذہن میں رکھیں، اور پھر اس منزل کے اوپر میں آپ حضرات کی خدمت کرتے ہیں بغیر کسی تمہید کے گزارش کر رہا ہوں معصوم علیہ السلام کی حدیث کو، جہاں ہمارے اور آپ کے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، بہت توجہ کے ساتھ ملاحظہ فرمائیے گا، اس چیز کو ذرا مزید آگے بڑھاتے ہوئے گفتگو کو مزید آگے بڑھانا ہے۔ فرماتے ہیں من تقدم فی الدعاء قبل ان ینزل بہ البلا، جو انسان بلاؤں کے نازل ہونے سے پہلے، مصیبت کے آنے سے پہلے ہی در حقیقت دعا کے اندر تقدم کرتا ہے، دعا کے اندر ابتدا کرتا ہے، دعا کے لیے آگے بڑھ جاتا ہے، استجیب لہ اذا نزل بہ البلا، تو جس وقت بلا اس کے اوپر نازل ہوتی ہے تو اس کی دعائیں فوراً قبول ہوتی ہیں۔ یعنی دعاؤں کی قبولیت کا ایک مرحلہ یہ بھی ہے کہ ایک انسان بلاؤں کے نازل ہونے سے پہلے ہی دعا کر رہا ہو۔ اللہ یہ نہیں دیکھنا چاہتا کہ ہم دعا صرف اس ہنگام میں کریں، اس منزل پہ کریں جب ہم مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہوں۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہم ہمیشہ اس کی بارگاہ میں فقیر بن کے اس کی بارگاہ میں ہاتھوں کو پھیلائے رکھیں، اس لیے کہ جب ایک انسان واقعاً حقیقتاً اس منزل کے اوپر اپنی تواضع اور اپنی انکساری کو پیش کرتا ہے تو مزاج عبدیت یہی ہے کہ ہمیشہ اللہ کو اکبر کہتے رہو اور اپنے آپ کو سر کو سجدے میں رکھ کے اپنی عبدیت کا اعلان کرتے رہو۔ فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يَتَقَدَّمْ، دوسرا جملہ ہے، فرمائیے گا کہ جملہ بہت توجہ کے ساتھ، وَمَن لَّمْ يَتَقَدَّمْ فِي الدُّعَاء، اور جو انسان دعاؤں میں تقدم نہیں کرتا، جو انسان دعاؤں کے اندر ابتدا نہیں کرتا، جو انسان بلاؤں کے نازل ہونے سے پہلے دعائیں نہیں مانگتا، ثم نزل بہ البلا، اور پھر اس کے اوپر بلائیں نازل ہوتی ہیں، لم یستجب لہ، تو اللہ اس کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتا۔ تو دعاؤں کے قبول نہ ہونے کا ایک سبب یہ ہے کہ انسان اچھے حالات میں اپنے پروردگار کو یاد نہیں کرتا۔ لہذا ضرورت یہ ہے کہ انسان اپنے برے حالات میں جس طرح اپنے پروردگار کو یاد کرتا ہے، ویسے ہی اچھے حالات میں بھی اپنے پروردگار کو یاد رکھے۔ پھر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اس منزل کے اوپر چوتھے امام فرماتے ہیں کہ اوحی اللہ تبارک و تعالی الی داؤد، اللہ سبحانہ تبارک و تعالی نے داؤد کی طرف وحی کی۔ بہت توجہ کیجئے گا، یا داؤد، اے داؤد، یعنی گفتگو صرف ہمارے معصوم سے متعلق نہیں ہے، ایسا نہیں کہ یہ حکم ہمارے چوتھے امام ہی دے رہے ہوں، یہ سرور کائنات نے دیا ہو، نہیں، یہ حکم اللہ نے تمام انبیاء کے لیے رکھا ہے، یہ سنت الہیہ ہے۔ فرمایا یا داؤد، اے داؤد، اذکرنی فی ایام سرائک، اے داؤد جس وقت پریشان ہو صرف اسی وقت نہیں، اپنے اچھے حالات میں بھی ہمیں یاد کرو، کہ استجیب لک فی ایام ضرائک، تاکہ ہم آپ کو آپ کی مصیبت کے مرحلے کے اوپر آپ کی دعاؤں کو قبول کر سکیں۔ محسوس فرمایا آپ نے، یعنی کہ دعا کی منزلوں کو جناب داؤد کے لیے وحدہ لا شریک پروردگار نے کس طرح سے واضح کیا ہے کہ اچھے حالات میں یاد کرو تاکہ برے حالات میں وہ تمہیں یاد کر سکے۔ پھر میں خدمت میں عرض کروں، امام صادق علیہ السلام کا جملہ ہے، فرماتے من تخوف من بلاء، اگر کوئی انسان کسی بلا سے خوف زدہ رہتا ہے،
کسی پریشانی سے پروردگار فلاں بیماری مبتلا نہ کرنا، پروردگار فلاں بیماری مبتلا نہ کرنا، پروردگار فلاں بیماری مبتلا، بہت توجہ کیجئے گا، من تخوف من بلاء، کسی ایک بیماری کی بنیاد پہ، کسی ایک بلا کی بنیاد پہ خوف زدہ رہتا ہے، یصیبہ، جو اسے ہونے والی ہوتی ہے، فتقدم فیہ بالدعاء، لیکن اس کے ہونے سے پہلے ہی وہ پروردگار کی بارگاہ میں دست دعا بلند کر دیتا ہے، میرے معبود، میرے اللہ، میرے پروردگار، اے رحمان الرحیم، اے قادر حکیم، اے لطیف و کریم۔ بس روایت کہتی ہے کہ لم یرہ اللہ عز وجل ذالک، اب اللہ اس کو بیماری مبتلا نہیں کرتا۔ امام صادق کے جملے ہیں، اطہر کاظمی کے جملے نہیں ہیں، غور کیجئے گا، امام صادق کے جملے کہ جہاں بیان فرمایا جا رہا ہے کہ اس منزل پہ آؤ تو محسوس کر کے آؤ کہ دعا کی حیثیت کیا ہے۔ تو یہ تو گفتگو، میں نے کل کی گفتگو مکمل کی، آج ذرا کچھ مرحلے مزید آپ کی خدمت اقدس کے اندر۔ دعا کیوں؟ سوال دماغ میں ہے نا، دعا کیوں؟ دعا اس لیے کہ معصوم نے فرمایا دعا عبادت کی بنیاد ہے۔ دعا کیوں؟ دعا اس لیے کہ عبادت کا مخ ہے، عبادت کی عقل ہے، عبادت کا دماغ ہے۔ اگر یہ نہ ہو، انسان کے پاس دماغ نہ ہو تو جانور سے بدتر ہے، ویسے ہی اگر عبادت کے اندر دعا نہ ہو تو اس عبادت کی بھی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اس لیے دعا، تاکہ یہ دعا تمہاری عبادت کو عبادت کر سکے۔ اب جملہ سنیے گا، میں نے قرآن مجید کی آیت کریمہ پڑھی تھی، اس ذیل میں میرے ان جملوں کو سننے کے بعد میں اب سنیے پھر آپ اس آیت کریمہ کو، قرآن مجید کی آیت کریمہ سورہ غافر کی آیت نمبر 60، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب کہتا ہے مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، یاد رکھو جو لوگ میری عبادت سے تکبر کریں گے میں ان قریب ان کو جہنم میں اوندھے منہ ڈال دوں گا۔ کیا مطلب اس بات کا؟ جب محسوس کیجئے گا، میں جو گفتگو کہی کہ اگر عبادت کے اندر دعا نہ ہو تو عبادت کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، چونکہ مخ عبادت ہے۔ اب یہ جملہ میرا اپنا نہیں ہے، عبادت کا دماغ، عبادت کی بنیاد، عبادت کی حیثیت دعا۔ یہی وجہ ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور سرور کائنات ارشاد فرماتے ہیں الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مخ ہے، عبادت کا دماغ ہے، عبادت کی روح ہے، عبادت کی حیثیت ہے، عبادت کا مزاج ہے۔ یعنی اگر اس روح کو جسم سے نکال دیا جائے تو جس طریقے سے ایک جسم بغیر روح کے ہوتا ہے ویسے ہی عبادت بغیر دعا کے ہو جائے گی۔ پھر میں خدمت میں عرض کروں، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی فرماتے الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مخ ہے۔ مخ ہے، بہت توجہ کیجئے گا، مخ یعنی خالص شے، مخ یعنی کہ حقیقت شے، مخ یعنی دماغ شے۔ فرماتے الدعاء مخ العبادت، دعا مخ عبادت ہے۔ اور کیا ولا یہلک مع الدعاء احد، یاد رکھو جو دعا کرتا ہے وہ کبھی ہلاک نہیں ہوتا، ہلاکت آتی ہی اس کو ہے جو دعاؤں سے دور ہو جاتا ہے۔ دعاؤں سے قربت انسان کو ہلاکت سے بچایا کرتی ہے۔ لہٰذا اگر کوئی چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت سے محفوظ رکھے تو اسے چاہیے کہ دعا، میں آپ کے مزاج کے مطابق جملہ عرض کر دوں کہ آپ نے نہیں دیکھا اگر بلانے والے نے بلایا بھی ہے تو ہلاکت سے بچایا گیا ہے، اور کہنے والے نے اس بات کو کہا ہے اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا، چونکہ بلانے والا بلا رہا تھا نا، 73 مرتبہ بلایا تبھی تو بچا ہے۔ غور کیجئے گا، کیا بتانے کے لیے کہ دعا ہے تو کبھی کوئی ہلاک نہیں ہو سکتا۔ ہلاک وہی ہوتا ہے جو اس منزل کے اوپر دعا سے دور رہتا ہے، اور یہی وجہ بھی ہے اس منزل کے اوپر جب ہم مزید روایتوں کو اٹھا کے دیکھتے ہیں تو روایتیں سامنے آتی ہیں کہ دعا افضل عبادت کا نام ہے، دعا افضل عبادت کا نام۔ یہی وجہ بھی ہے امام محمد باقر علیہ السلام کا ارشاد گرامی اس آیت کریمہ کو پڑھا کہ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کریں گے ان قریب میں ان لوگوں کو جہنم میں ڈال دوں گا۔ اس آیت کو پڑھتے ہوئے میرے 5ویں امام نے جملہ ارشاد فرمایا، فرماتے ہیں قال هو الدعاء،
عبادت سے مراد دعا ہے، وَأَفْضَلُ الْعِبَادَةِ الدُّعَا، سب سے افضل عبادت کا نام دعا ہے۔ غور فرمائیے گا، سب سے افضل، ابھی یہ سب سے افضل بہت جلدی سمجھ میں نہیں آئے گا، انشاءاللہ مزید وضاحت کے ساتھ میں جلدی کوئی حدیث خدمت اقدس میں عرض کروں تاکہ اپنے وقت کے اندر گفتگو کو سمیٹ لیا جائے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور سرور کائنات ارشاد فرماتے ہیں، افضل العبادت الدعاء، سب سے افضل عبادت دعا ہے۔ پھر دوسری حدیث فرماتے اشرف العبادت الدعاء، عبادت میں اشرف ترین، شرف رکھنے والی، سب سے زیادہ شرف رکھنے والی عبادت جو ہے وہ دعا ہے۔ پھر حضور ارشاد فرماتے ہیں لیس شیء اکرم علی اللہ تعالی من الدعاء، اللہ سبحانہ تبارک و تعالی کے نزدیک سب سے اکرم شے اگر کوئی کائنات میں ہے تو وہ دعا ہے۔ غور فرمائیے گا، پھر حضور سرور کائنات کا ارشاد گرامی فرماتے لیس شیء احب الی اللہ عز وجل من ان یسأل، اللہ سبحانہ تبارک و تعالی کو اس سے زیادہ کوئی چیز پسند ہی نہیں ہے کہ کوئی اس کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کرتا رہے، یعنی ہمیشہ وہ پسند کرتا ہی اس انسان کو ہے، اس بندے کو ہے جو اس کی بارگاہ میں دست دعا بلند کرتا رہے۔ سب سے پسندیدہ چیز اللہ کی نظروں میں بندے کا سوال کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بندہ سوال کر کے اپنی حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے اور سوال کر کے اس معبود کی عظمت کا اعلان کرتا ہے، لہذا کہا گیا سب سے زیادہ اگر کوئی چیز اللہ سبحانہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے تو وہ یہ ہے کہ اس کریم کی بارگاہ میں ہاتھوں کو پھیلایا جائے۔ پھر اب مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ارشاد گرامی فرماتے احب الاعمال الی اللہ عز وجل فی الارض الدعاء، یاد رکھو زمین کے اوپر اللہ کے نزدیک اگر سب سے زیادہ کوئی عمل پسندیدہ ہے تو اس عمل کا نام دعا ہے۔ یہ مولا متقیان فرما رہے ہیں، یعنی سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اگر اللہ کے نزدیک کوئی ہے تو اس کا نام دعا ہے۔ وہ افضل العبادت العفاف، اور یاد رکھو سب سے زیادہ افضل عبادت اگر کوئی ہے تو وہ عفاف ہے۔ عفاف کا مطلب یعنی انسان اس منزل کے اوپر ان کیفیتوں کو حاصل کر سکے کہ اپنے آپ کو عفیف کہلائے۔ مزید توجہ بعد میں انشاءاللہ پھر اس منزل کے اوپر مولا متقیان سوال کیے گا ایو عمل انجح، سب سے زیادہ کامیاب اور کامیابی دینے والا عمل کون سا ہے؟ فرماتے ہیں طلب ما عند اللہ عز وجل، اللہ کی بارگاہ میں جو ہے اس سے سوال کر لیا جائے، اس سے مانگ لیا جائے۔ سب سے بہترین عمل اللہ سبحانہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ ہے۔ دعا کیوں؟ تاکہ افضل عبادت کر سکیں۔ دعا کیوں؟ تاکہ اشرف عبادت کر سکیں۔ دعا کیوں؟ تاکہ دعاؤں کو فضیلت دے سکیں۔ دعا کیوں؟ تاکہ انسان کی انسانیت میں اضافہ ہو سکے۔ دعا کیوں؟ مختلف وجوہات ہیں، سب سے افضل عبادت انجام دے سکیں، سب سے اکرم عبادت انجام دے سکیں، اللہ کے نزدیک محبوب ترین بندے بن سکیں۔ دعا کیوں؟ تاکہ حقیقت عبدیت کا اظہار کر کے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں اچھے بندے بن سکیں۔ دعا کیوں؟ سوال اپنی جگہ قائم ہے، جوابات تسلسل کے ساتھ حاضر ہوتے رہیں گے۔ آپ حضرات سے التماس ہے کہ وقت معین کے اوپر خود بھی تشریف لائیے، اپنے اعزاء، اقربا، خانوادے، قبیلے، دوستوں سے کہیے کہ وہ تشریف لائیں، ہمارے پیج کو لائک کریں، فالو کریں، اور وقت معینہ پر ٹھیک دن میں 2 بجے اہمیت قرآن اور ماہ مبارک رمضان کے موضوع پر 15 منٹ گفتگو رہتی ہے، اور رات کو ٹھیک 10 بجے ہندوستانی ٹائم کے اعتبار سے دعا کیوں، کب اور کیسے۔ گفتگو ابھی دعا کیوں پہ چل رہی ہے، مزید گفتگو آگے بڑھتی رہے گی۔ آپ لوگوں سے التماس ہے شریک رہیں اور سوالات کرتے رہیں تاکہ آپ کے سوالات کے ذریعے سے ہمارے لیے گفتگو کے راستے آسان ہوتے چلے جائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔